بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز شریف کا دور حکومت تھا، اپوزیشن میں شیخ رشید صاحب تھے۔ حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو شیخ رشید صاحب نے دکھے دل سے اسمبلی میں کہا، کہاں ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے، آج حضور کی عزت کی بات آ گئی ہے۔ وقت بدل گیا، شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ بن گئے۔ شیخ رشید صاحب، عطا اللہ شاہ بخاری تو سعد حسین رضوی کی شکل میں لاہور کی سڑکوں پر ہے، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کدھر ہیں؟ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ریاست مدینہ میں تاجدار مدینہ کا نعرہ لگانا جرم ہے؟ عمران خان صاحب، اقوام متحدہ میں آپ نے جس نبی کی محبت میں تقریر کی تھی، سعد حسین رضوی اسی نبی کی محبت میں یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا ہے، اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں تو اس ایک سفیر کے نکالنے سے یورپ کے تمام ممالک کے سفیر نکل جائیں گے۔ فرانس نے گستاخی کی، اس کا سفیر اگر آپ نکالیں تو تمام لوگ اس گستاخ ملک کے سفیر کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ہماری غیرت ایمانی پہ سوال ہے کہ وہ میرے نبی کی گستاخی کر کے بھی اتنے متفق اور متحد ہیں، اور ہم اپنے نبی کے چاہنے والے اتنے منتشر ہیں کہ کلمہ پڑھنے والی حکومت محمد عربی کے غلاموں کو گرفتار کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ ہم مسالک کی تقسیم میں، ہم جماعتوں کی تقسیم میں، ہم اپوزیشن میں ہوں تو ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، حکومت میں ہو تو ہماری زبانیں کچھ اور کہتی ہیں۔ الیکشن قریب ہو تو حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں تاکہ حلقے کے ووٹرز کو متاثر کیا جائے، الیکشن دور ہو تو حضور کی ختم نبوت کسی کو یاد نہیں آتی۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی کی گرفتاری کی، اور میرا پرزور مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ملک کے اندر جو ہونے والی گستاخیاں ہیں، کیا ان گستاخوں کو بھی آپ نے اسی طرح گرفتار کیا ہے؟ کراچی کے گستاخ گرفتار ہوئے، اسلام آباد میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے، لاہور اور ملتان میں گستاخی کرنے والے گستاخ گرفتار ہوئے۔ حد ہے، ملکی سطح پر کی جانے والی گستاخیاں اور وہ گستاخ آزاد ہیں، ملکی اور عالمی سطح پر گستاخوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور گستاخوں کے خلاف ملکی اور عالمی سطح پر آواز اٹھانے والوں کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ لے کر جو لوگ نکلے، میں ان سے بھی کہتا ہوں، ہم حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ ختم نبوت کا پروانہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا، جلاؤ گراؤ نہیں کر سکتا، مارا ماری نہیں کر سکتا، کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ پرامن اپنا احتجاج ضرور کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن ایسی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، ایسا ماحول جس سے اغیار کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلنے والے لوگوں کا رویہ اتنا غیر سنجیدہ ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کے اور اس عظیم الشان کاز کے لائق نہیں ہے۔ حکومت وقت کو افراتفری کی بجائے ان تمام معاملات کو غیرت ایمانی کے تحت سوچنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے، ہم فرانس کے ساتھ ہیں یا گنبد خضراء کے ساتھ ہیں؟ قوم گنبد خضراء کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں فرانس کا سفیر نکالیں گے روٹی مہنگی ہو جائے گی، قوم حضور کی محبت میں 200 روپے کی روٹی کھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب فرانس کا سفیر نکلا تو فیصل آباد کی ملیں فیکٹریاں بند ہو جائے گی، جائیں فیصل آباد والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھوکا سلانے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کی عزت پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قوم حضور کی عزت پہ ایک ہے اور مر مٹنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں پھر قوم کی آواز اور گنبد خضراء کی آواز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔